بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر کے گر گیا ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی بہت ہی فکر ہوئی اور اس نے تمام بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے اور نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی اور کو آپ کی ولادت کا علم تھا۔ پھر جب 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا تو خدا تعالی نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ وارفتہ ہو گیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے ورغلایا اور کہا کہ ممکن ہے یہ وہی بچہ ہو جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچہ سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلائی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچہ کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ آپ کی تلاش میں تھی، یہاں تک کہ پتہ چلاتے چلاتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تو فرعون سے کہنے لگی، کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، ایسی دائی کو لاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائی اور جب وہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ چپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچہ کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ سے پی لیا؟ انہوں نے کہا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم پھر سے تمہاری گود میں لائیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ذریعہ ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 11۔